بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل ہندوستان سے اتر کی طرف ہمالیہ کے اس پار ترکستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کئی اونچے نیچے پہاڑ ہیں، کئی ریگستان اور کئی کوسوں تک ایسے میدان پھیلتے چلے گئے ہیں جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نہیں نظر آتا۔ جاڑے میں یہاں ایسی برف پڑتی ہے کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ موسم گزر جاتا ہے، سورج چمکتا ہے، برف پگھلتی ہے، جمے ہوئے ندی نالے پھر اچھلتے کودتے پتھروں سے سر پٹکتے بہنے لگتے ہیں تو میدانوں اور پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر گھاس اگتی ہے اور ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے اور ہر طرف بھیڑ بکریاں کے گلے چراتے پھرتے ہیں۔ ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے سے ہیں۔ اگر لوگ شہروں کی گہما گہمی سے دور انہیں میدانوں اور پہاڑوں میں عمریں گزار دیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے، آج یہاں ہے کل وہاں۔ جہاں بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ مل گیا، وہیں کمبل تان کر ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے بہت سے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا ہے اور قبیلے کے سب سے چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا فرض جانتے ہیں۔ محنت مشقت کی زندگی نے ان لوگوں کے جسم لوہے کے سانچے میں ڈال دیے ہیں۔ ان کی بہادری اور جیالے پن کا یہ حال ہے کہ آگ کے دریا میں کود پڑنا اور پہاڑ سے ٹکرا جانا ان کے نزدیک ہنسی کھیل ہے۔ آج اگرچہ ترکستان کی حالت اچھی نہیں، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک حصہ روس کے قبضے میں، ایک حصہ پر چین حکومت کر رہا ہے، تھوڑا سا علاقہ افغانستان کے ماتحت ہے، لیکن پرانے زمانے میں اس ملک کے لوگوں نے بڑی سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں۔ بابر اور اس کے بیٹے پوتے جو کئی سو سال ہندوستان پر حکومت کر گئے، اسی نسل سے تھے۔ جن دلاوروں نے ترکی کے نام سے یورپ میں ایک سلطنت قائم کر رکھی ہے، وہ بھی قوم کے ترک اور انہیں لوگوں کے بھائی بند ہیں۔ آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے جا کر یورپ میں آباد ہوئے، آج تک اس سرزمین میں قدم جمائے کھڑے ہیں۔ کوئی 900 سال ہوئے ہیں ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے، جن کا ملک ترکستان کی سرحد سے ملا ہوا تھا، اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسموں اور ریتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے، عورتوں، مردوں، بوڑھوں، بچوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ کھسوٹ کر آگ لگا دیتے تھے۔ مغلوں کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے نکلے۔ ان میں سے کچھ مصر پہنچے اور کچھ ایران، کچھ ہندوستان میں پھیل گئے۔ بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا، ان میں غز قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کوئی دن خراسان میں اٹکے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو پچھم کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ تو رستے میں اتر گئے، کچھ آگے بڑھ رہے۔ اس طرح کی سختیاں جھیلتے، مصیبتیں اٹھاتے ایشیا کو چک کے اس حصے میں جا پہنچے جسے اناطولیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی 1000-1200 آدمی رہ گئے۔ ان میں بھی صرف 400 سوار لڑنے بڑھنے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے، کچھ عورتیں۔ اس لوٹے ہوئے قافلے کا سردار ارطغرل بڑا بہادر شخص تھا۔ اس کا قد لمبا چوڑا، چکلا سینہ اور بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، گورا رنگ۔ ایشیا کو چک کے سرحدیں پر پہنچ کر ارطغرل کو اپنا وطن یاد آ گیا، کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک سی نظر آتی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھند کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جی میں کہا، اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں کوسوں کا پلہ ہے، اڑ کے بھی جائیں تو نہ پہنچ سکیں، مگر خدا کا شکر ہے دشمنوں سے نجات بھئی، زندگی رہی تو بزدلی کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا۔
ارطغرل کو اناطولیہ میں سفر کرتے کئی دن ہو گئے، اگرچہ ہر منزل پر پہنچ کر یہی چیز چاہتا تھا کہ یہیں اتر پڑے، مگر یہ خیال کھینچے لیا جاتا تھا کہ کسی طرح یہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنا چاہیے۔ وہ آخر سے یہود نسل کا ترک اور اپنا بھائی بند ہے، شاید اس کے دربار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے۔ ایک دن یہ بے وطن ایک درہ میں سے گزر رہے تھے، ارد گرد پہاڑیاں تھیں، بیچ میں سے ایک چھوٹا سا رستہ جس میں صرف دو سوار پہلو بے پہلو گزر سکتے تھے، آگے ارطغرل اور پیچھے اس کے جانباز ساتھی، گلے میں ترکش اور پیٹھ پر ڈالے ڈالے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں لگام سنبھالے چلے آتے تھے۔ اس لین ڈوری کے بیچوں بیچ عورتیں اور بچے بوڑھے تھے، کبھی کسی عورت یا بوڑھے کے گھوڑے کی ذہن کھسکی جاتی تو ایک سوار گھوڑا مار کے آگے آتا، اسے اتار کر گھوڑے کے ٹنگ کو کس کر باندھ دیتا، گھوڑے پر سوار کے 2 قدم ان کے ساتھ ساتھ چلتا۔